السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ الرحمن یوسف واپی کے بارے میں بات کریں گے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ کے خلاف بہت ہی گھٹیا بات کرتا ہے، جبکہ کہتا ہے کہ باقاعدہ ایک ایک بات کو گنوا کے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ کی ایک ایک بات گنوا کے کہتا ہے پہلی گھٹیا بات یہ ہے، دوسری گھٹیا بات یہ ہے، کس کی؟ شیخ الاسلام کی۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا تذکرہ انشاءاللہ الرحمن ہم کریں گے، اور بہت ساری باتیں ہیں اس کے متعلق سے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ پارٹ 1 پارٹ 2 بنائیں، تو اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے کہ جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں یا باتیں سنتے ہیں، اس لیے کہ اس نے ایک بھی بڑے عالم کو نہیں چھوڑا جس کی برائی تحریراً نہیں کرتا ہو یا زبانی طور پر بھی کرتا رہتا ہے۔ یوسف پاپی، جس نے پورے مہاراشٹر میں یا یوں کہہ لیجئے پورے انڈیا کے اندر بوال مچا رکھا ہے، فتنہ مچا رکھا ہے، الگ الگ لوگوں کو کالنگ کر کے ان کی ریکارڈنگ بنا کر یوٹیوب کے اوپر ڈال رہا ہے، اور کبھی کال نہیں کرتا ہے تو خود کی ریکارڈنگ کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، دیوبند کے فتووں کا سہارا لیتا ہے، علماء اکرام کے اوپر فقرے کستا ہے، الزامات لگاتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، اور جھوٹ پھیلاتا ہے، لوگوں کی نجی معلومات، لوگوں کی جو ذاتی چیزیں ہوتی ہیں ان سب چیزوں کو وہ وائرل کرتا ہے۔ مطلب ایک طرح کا یہ سوشل کرائم۔ ایک یوسف واپی نامی شخص حضرت مولانا قاری مفتی عفان صاحب منصور پوری سے بات کرتا ہے، جب حضرت سے بات نہیں ہو پاتی تو ایک آڈیو وائرل کرتا ہے جس میں حضرت مولانا مفتی قاری عفان صاحب، حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری، مفتی یوسف صاحب تاولی، مفتی محمود صاحب بلند شہری، مفتی عثمان غنی صاحب، ایسی مولانا محمود بدی صاحب، ان حضرات کا نام لے کر وہ چند باتیں کہتا ہے اور بہت ہی نازیبا اور بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو ایسے شخص نے اس نے جو باتیں اس میں کہی ہیں، تو ساتھیوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ اس پر کچھ نہ کچھ کہیے۔ بہت زیادہ اس نے علماء دیوبند کو برا بھلا کہا ہے اور اساتذہ دارالعلوم کو برا بھلا کہا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں آپ چند باتیں ضرور کہیے۔ میں نے جب اس کی آڈیو سنی تو اس میں سے میں نے بہت سارے پوائنٹ نوٹ کیے، جن میں سے اس ویڈیو میں چند پوائنٹ پر گفتگو کروں گا، اور بقیہ پوائنٹ کو انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ اس کے آڈیو میں سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ اس نے حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کو یہ کہا کہ تم لوگ حدیث کے پڑھنے پڑھانے کو قال اللہ اور قال رسول کی ایکٹنگ کرتے ہو بس۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات اس نے یہ کہا کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس کے باوجود تم نے امروہہ کے اجتماع میں شرکت کیوں کی۔ تیسری بات اس نے یہ کہی کہ دارالعلوم کے یہ اساتذہ حرام پگار کھا رہے ہیں۔ یہ تین باتیں مجھے بتانی ہیں۔ میں یوسف واپی کو مخاطب بنا کر چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ دارالعلوم کے یہ اساتذہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، حدیث کے یہ پڑھانے والے، اللہ والے، یہ قال اللہ اور قال رسول والے، یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں بقول یوسف واپی کے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم نے ان اساتذہ سے پڑھا ہے، ہم نے ان بزرگان دین کو دیکھا ہے، اور ہم نے ان کی صحبت میں اپنے زمانے طالب علم کا زمانہ گزارا ہے۔ طالب علم کا زمانہ جب ان کے سامنے گزرا ہے، ہم نے ان کی ہر چیز کو دیکھا ہے۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک ایکٹنگ نہیں کرتے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ملہم من اللہ ہے، منتخب من اللہ ہے۔ لیکن یہ یوسف نامی شخص ان حضرات اساتذہ کو کہتا ہے کہ یہ لوگ، یہ دارالعلوم میں یہ پڑھانے والے جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ لوگ ایکٹنگ کر رہے ہیں حدیثوں کے پڑھنے پڑھانے کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یوسف واپی، کہ آپ نے ان لوگوں کو کس بنیاد پر یہ کہا کہ یہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے ایکٹنگ کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ کہا؟ اس بنیاد پہ کہا نا کہ یہ حدیث تو پڑھا رہے ہیں لیکن حدیث پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی حدیث ہے جس پر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا؟ وہ حدیث پیش کرو جس پر ان لوگوں کا عمل نہیں ہے۔ ارے تم اتنے با اخلاق کب سے بن گئے کہ تم اپنے آپ کو داعی کہتے ہو؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کون سی حدیث پر عمل کر رہے ہو، کون سی قرآن کی آیت پر عمل کر رہے ہو؟ میں بتاتا ہوں، قرآن کریم نے اگر واقعی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے بھی داعی کی صفت یہ بیان کی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تم کو اگر اس سے کچھ بات کرنی تھی تو تمہاری اس میں موعظہ حسنہ کہاں ہے؟ تمہاری اس 12 منٹ کی آڈیو کے اندر موعظہ حسنہ کہاں ہے؟ تمہارا مباحثہ کرنے کا انداز میں احسن طریقہ کہاں ہے؟ کہاں اخلاقیات ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا تھا؟ بلکہ قرآن کریم نے تو فرعون جیسے جابر کے پاس جانے والے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا،
فقولا لہو قولا لینا، تم جا کر ان سے جب گفتگو کرو گے تو اچھے انداز سے نرم گفتگو کرنا. تم نے تو پورے اخلاقیت کی دھجیاں اڑا دی اور پھر اپنے آپ کو دائی کہتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ ان اللہ والوں کے ساتھ میں تم دشمنی بول لیتے ہو، ان اللہ والوں کو اللہ کے ساتھ تم بدتمیزی کرتے ہو. حدیث قدسی میں پیارے آقا سرکار مدینہ روح قلب و سینہ نے بیان فرمایا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی بول لے گا اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے. تم ہی اللہ والوں کے ساتھ دشمنی میں بول رہے ہو. اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے اخلاق کو سنوارو. تم نے یہی اللہ والے نہیں، میں نے تمہاری پہلی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں، تمہاری پہلی بھی ویڈیوز کئی لوگوں کو کال کرتے ہو، کئی اللہ والوں کو تم نے بہار کے ایک اللہ والوں کو تم نے کال کر کے ان کو بھی ایسے ہی پریشان کیا ہے. کتنوں کا دل دکھاؤ گے یوسف واپی؟ کم از کم آخرت کی فکر کرو، آخرت سے ڈرو، اللہ کے پاس جانے سے ڈرو. تم ان بزرگان دین کو حرام کی کمائیاں کھانے والے کہہ رہے ہو، حرام کی پگاریں کھانے والے کہہ رہے ہو. ان کو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پڑھانے والے، رسول اللہ کی حدیثیں پڑھانے والوں کو ایکٹنگ کرنے والے کہہ رہے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ تمہاری زبان میں لکنت نہیں آ جاتی کہ تم ان اللہ والوں کے بارے میں اس طریقے کے جملے کہہ رہے ہو؟ اب بھی موقع ہے تمہارے پاس، تم ان حضرات سے معافی مانگو. جس طریقے سے تم نے ان کے ساتھ ان کے شان میں گستاخی کی ہے، تم سے مرنے سے پہلے ان لوگوں سے معافی مانگ لو، ورنہ تم نے نہ جانے کتنے لوگوں کو ستایا ہے، کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑے دین کا کام کر رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو بہت اچھا کام کر رہے ہو، لوگوں کو علماء کو ستا کر علماء کے دل دکھا رہے ہو. اس لیے اپنی ان باتوں سے رجوع کرو اور ان اللہ والوں کے پاس جا کر معافی تلافی کرو جن لوگوں کے بارے میں تم نے یہ بات کہی ہے. حضرت شیخ الاسلام نے مولانا سعد صاحب کے بارے میں بیان دیا ہے، جب سے آپ کو بہت زیادہ چڑ شیخ الاسلام سے بھی ہو چکی ہے. اس کے علاوہ آپ بھونکتے رہتے ہیں. مولانا پیر الفقہ نقشبندی پر تصویر آپ نے اپنے گروپ واٹس ایپ گروپ کے اوپر شیئر کر رکھی ہے کہ یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں تھا. اس کے علاوہ آپ نے کسی ایسے بڑے عالم کو نہیں چھوڑا جس کے اوپر آپ نے انگلی نہیں اٹھائی ہو. جو لفظ استعمال کیا آپ نے شیخ الاسلام کے بارے میں، اب ایجنٹ ہے، اب فلاں ہیں، اب دباؤ میں ہیں، مولانا سعد صاحب کے بارے میں آپ نے بیان دیا، تو آپ کے اوپر کون سا دباؤ ہے؟ اور آپ حق کی مخالفت کر رہے ہیں، حق سے آپ پھر گئے ہیں. بہت ساری باتیں اس نے کہی ہے. آج کے ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ الرحمن اور ڈیٹیل سے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے آگے. یوسف واپی صاحب کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یوسف واپی صاحب آپ خیر کا کام نہیں کر رہے ہیں، آپ تو علماء سے دور کر رہے ہیں عوام کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم علماء سے محبت کرو، علماء سے محبت نہیں کرتے تبلیغ والے. آپ علماء سے ہی دور کر رہے ہیں. اور آپ چلو ٹھیک ہے، آپ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو تو ایک حصہ بھی جگہ نہیں دیتے، بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں آپ. اس کے ساتھ ساتھ مولانا منظور مینگل صاحب، اس کے ساتھ ساتھ مولانا پیر الفقہ نقشبندی اور مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ کے خلاف تو آپ کی تحریر لگاتار آتی رہتی ہے، روزانہ آتی رہتی ہے. آپ گھٹیا کہتے ہیں، آپ بکواس بازی کہتے ہیں، آپ ایجنٹ کہتے ہیں، آپ نہ جانے کیا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں شیخ الاسلام کے بارے میں. بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کرتے ہیں. کیا یہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں؟ یہ اچھے علماء کی پہچان ہے؟ اس کا جواب چاہیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.